لیکن امثال اور مثالوں پر ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں جو حلال ہے اس کو لے لو، جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ، جو محکم ہے اس پر عقیدہ بناؤ، جو متشابہ ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تعبیر یا اس کی گہرائی میں نہ جاؤ، اور جو امثال ہے اس سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کرو۔ بڑی جلدی میں اس بات کو مکمل کراؤ، اس لیے کہ کئی اکابر موجود ہیں جن کے ایمان اور خلوص خطاب سے ہم متمتع ہوں گے۔ تو صرف ضروری باتیں آپ کی خدمت میں کرتے ہوئے کہ قرآن نے ایسی ہستیوں کو، یعنی یہ خطاب تو اصل میں دور صحابہ سے ہے، اور صحابہ کے پردوں اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ جو قیامت تک رہیں گے، جن کے بارے میں رب نے ہمیں فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پکڑ لے ان کے راستے کو جو ہمارا ہو گیا ہے۔ تو وہ راستہ تو اصل میں جناب رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے دامن کو پکڑا صحابہ اہل بیت نے، ان کے دامن کو پکڑا ان کے بعد والوں نے، اور ہم جس عصر کے اندر موجود ہیں تو ہمارے عصر کے اندر ماضی قریب کے اندر سرکار امام ربانی ہے، امام محمد رضا ہے، امام حریت ہے، اور جو زمانے قریب میں جن کے عرص میں بیٹھے ہیں ان تمام کے فیضان کو اپنے دامن میں لیے ہوئے تقسیم کرنے والے سیدی اسوۃ الفقہاء حضرت مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ مرحبہ کی ذات۔ یہ وہ کڑی ہے، یہ وہ زنجیر ہے، یہ سلسلۃ الصحابہ کہ جس میں اپنے آپ کو جوڑ کر دامن مصطفیٰ سے بندہ جڑتا ہے، یہ تسلسل ہے۔ تو سنیے یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ کہا ہے کہ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، یعنی کہ اللہ والے علماء ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ والے علماء ان کی خوبی کیا ہے، تو ان کی خوبی کو اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا اس آیت کی کئی تشریح و تعبیر ہے، کیونکہ علمی سٹیج ہے تو میرے ذہن نے کہا کہ ان اکابر کو سلام پیش کرنے کے لیے آیت جو ترجمے کے ساتھ مفہوم اس کا وسیع قیامت تک ہے، اور اس کے افراد اصل کے تتبع کے اندر آتے رہیں گے، اور وہ اصل کے ساتھ ان کی نیابت میں آیت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا، اور نصرت دین کے لیے ایسے بندے پیدا ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے حقیقت کو ایک مثال سے بیان کیا۔ مثال، ایگزامپل، مثال دے کر، مثال کا معنی کیا ہے، یعنی مثال کا معنی ہوتا ہے اکتشاف، اس کی حقیقت تک بندہ نہ پہنچ پائے، ایک ایسی چیز جو محجوب ہو، مکشوف ہو، چھپی بھی ہو، ہماری عقل تک اس کی عظمت بہت دور ہو، سمجھ میں نہ آئے، تو درمیان میں ہماری عقل کو اس کے قریب کرنے کے لیے ایک مثال لائی جاتی ہے کہ اس کو تم پا تو نہیں سکتے لیکن اس مثال سے سمجھ لو کہ وہ کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ مثال دیتا ہے، اور مثال کا ذکر قرآن میں کیوں آیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، جگہ جگہ پر مثال کا لفظ آتا ہے، اللہ مثال دیتا ہے، اللہ مثال دیتا ہے۔ تو حضور نے نبی حدیث پڑھی آپ کے سامنے کہ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ پھر حضور نے فرمایا اسی حدیث امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنن کبریٰ میں حضور نے فرمایا یہ 5 وجوہ ہے قرآن کی، تو جو حلال ہے اس کو اپناؤ، حرام جو ذکر کیا کہ اس سے بچ جاؤ، محکم جو چیز ہے اس سے عقیدہ بناؤ، متشابہ سے عقیدہ نہیں بنتا لیکن جو اس کا معنی مراد الہی ہے اس پر ایمان لے آؤ، ان آیتوں کو قبول کرو، اور جو امثال ہے اس میں غور و فکر کرو۔ کیسے غور و فکر کریں؟ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جب امثال کو بیان کرتا ہے تو ممثل لہو، جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے، اگر وہ عظمت والا ہو، قیامت والا ہو، بلند رتبے والا ہو، تو ممثل بھی اسی کی مثال پر آیا جاتا ہے۔ ممثل لہو جس کی مثال دی جا رہی ہے، جس کو سمجھانے کی مثال دی جا رہی ہے۔
اگر وہ بلند مرتبہ ہو تو ممثل بھی جس کے ذریعے مثال دی جا رہی ہے وہ بھی عظمت والی ہونی چاہیے. اب اللہ مثال سمجھا رہا ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ ہے ممثل لہو کہ جس کی مثال خدا سمجھانا چاہ رہا ہے اور جس کے ذریعے سمجھا رہے مفصل بھی وہ ہے شجرۃ طیبۃ. فما علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا. حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے, مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کس چیز کو؟ کلمۃ طیبۃ, کلمہ طیبہ. فرمایا کلمہ طیبہ اتنا نور والا, اتنا عظمت والا, اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کی حقیقت کو انسان پا نہیں سکتا. اس لیے اس ممثل لہو جو بہت بلند ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شجرۃ طیبۃ, ایک پاکیزہ درخت کی مثال سے ساتھ. کلمہ طیبہ اس کی بلندی کو تو لوگ نہیں جان سکتے کما حقہ, لیکن اپنے گرد و نواح میں ایک پاکیزہ درخت کو وہ دیکھتے ہیں تو رب فرماتا ہے وہ کلمہ طیبہ جو بلند مرتبہ بلند رتبہ ہے اس کی مکمل عظمت کو تو تم نہیں سمجھ سکتے, لیکن اس کو سمجھنا ہو قریب آ کر تو تمہارے گرد و نواح میں ایک پاکیزہ درخت ہے. تو کلمہ طیبہ کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ شجرۃ طیبۃ. حضرت حبر الامہ امام المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے نے پوچھا ما معنی کا شجرۃ طیبۃ فہو عبد المؤمن, فرما اس سے مراد مومن بندہ. یعنی کلمہ طیبہ کی عظمت کیا ہے؟ رب نے فرمایا کلمہ طیبہ کا نور ایسا ہے, اس کی کرامت اور عزت بھی ہے, اس کا بلند مرتبہ اور شان ایسی ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے مضبوط مومن بندوں کی مثال دی ہے. کیسے؟ فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جیسے وہ مومن اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے اور اس کی فیضان کی شاخ ہے اٹھتی زند کی دھرتی سے ہے, لیکن پورے عالم اسلام کو اپنے شائع میں لے گئے. نہ مال اس کو ہلا سکتا ہے, نہ کوئی جاگیر اس کو ہلا سکتی ہے, نہ وڈیروں کی بدماشی ہلا سکتی ہے, نہ رزق کا ناچ ہلا سکتا ہے, نہ خلوص کی بدماشی ہلا سکتی ہے. وہ بدماشیاں, وہ طوفان رزق, وہ بدتمیزی خروج و نسل, وہ چاہے تو پہاڑ کو کھاڑ دے لیکن نہیں ہلا سکتی. تو اس عالم ربانی کو نہیں ہلا سکتی کیونکہ اس کا اعتبار اپنے دین پر اتنا مضبوط ہے کہ اصلها ثابت, اس کی جڑیں اعتبار میں مضبوط ہے. اور فیضان فرعها فی السماء, اس کے فیضان اور اس کے جاری ہونے والے نکھار کے فیضان نے آسمان کو گھیرا ہوا. لگا یہ بغداد میں ہے تو فیضان سندھ تک آتا ہے, لگا سرحد میں ہے تو فیضان سندھ تک آتا ہے, لگا بریلی میں ہے تو فیضان سندھ تک آتا ہے, لگا شاہپور چاکر میں ہے تو فیضان عرب تک جاتا ہے. فَأَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء. یہ تفسیر رائے نہیں ہے. توجہ کیجئے, وقت مختصر ہے, میں بات کو سمیٹ کر ہی بیان کروں گا آپ کے سامنے. یہاں پر علماء غور کریں جو حاضرین ہیں قرآن کا کہہ رہا ہے. یہاں ممثل لہو کلمہ طیبہ ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے اور جس کے ذریعے دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شجر طیبہ ہے. اور شجر طیبہ سے مراد حبر الامہ صحابی رسول کی تفسیر ہے کہ مومن کامل ہے. یعنی اس کلمے کی نورانیت, کیونکہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے قانون یہ ہے بلاغت کا کہ ممثل لہو اگر عالی مرتبت ہو تو ممثل بھی اس کے مثل لایا جائے گا تاکہ قریب سے اس معنی کو سمجھ جائے. تو کلمے کا نور کتنا بلند ہے, تو کلمے کی پاکیزگی کیا ہے؟
فرما کلمہ تو تم نے پڑھ لیا لیکن اس کا حسن اور زیبائی اس عالم ربانی کے عمل میں نظر آتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کیسے ہے. فرما جیسا وہ عالم ربانی کہ کلمے کا جو تقاضا تھا، کلمے کی جو نورانیت تھی، وہ اس کی تعلیم، اس کی تدریس، اس کے تسلط، اس کی استقامت، اس کی فیاضی اور اس کی بے نیازی سے چھڑا ہے. اور غور کریں یہاں پر اصل تو یہ تعریف صحابہ، اصل یہ تعریف کسی کو ہوئی ہے صحابہ. غور کرنا اس بات پر. لیکن یہاں پر ایک اصول کا پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اصولین نے ایک مسئلہ بیان کیا یہاں پر کہ لوگ اللہ رب العالمین کسی مسئلے پر جب مثال دیتا ہے اپنے بندوں کی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے، اور وہ ایسا قریب رب ہے کہ بندے کو مچھر کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں فرماتا تاکہ اس کے سامنے حق واضح ہو جائے. لیکن جو اصولین ہیں اصول تفسیر کے، وہ ایک چٹکی بھرتے ہیں محقق کے کان پر. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو مثال میں ہی گم ہو جاتے ہیں لیکن ممثل لہو کی طرف نہیں آتے. فرما مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ ممثل بھی میں نہ الجھ، وہ ممثل بھی جس کی طرف مشیر تھا اس کی طرف جا. تو گویا کہ صرف شجرہ طیبہ میں نہ الجھ، وہ شجرہ طیبہ جس کے لیے مثال بنا وہی عالم ربانی. یہاں سے بعد الممات استفادہ کرنے